بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جلبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک سادہ سا آدمی بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، کبھی میرے پاس آتا تو میں تیری خدمت کرتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، تجھے کھانا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے، فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ سادہ سا آدمی تھا، ڈر گیا، کانپ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرما دی کہ اے نبی، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کیونکہ اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر باتوں کا مطلب صحیح نہیں تھا، لیکن محبت تو اللہ رب العزت سے ہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جلبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت الہی۔ دوستوں، محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی بڑی ہی قدردانی فرماتا ہے۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ بن جلبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ جب دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں تو چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی اپنی طرف سے، تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ہوتے، سنتے، غور کرتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ چچا کہنے لگا اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی بھی کپڑا نہ تھا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اسی لیے جلبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے، قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما اٹھا۔ بہرحال حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسے ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیتیں حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔
آج کل کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارکہ پڑھو پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ جلبزادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ دوستوں، اسی طرح کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے کچھ لمحے باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں اپنی جان اس کیفیت میں جان دے رہے تھے کہ دوستوں دینے والے کی سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ! واہ اللہ تبارک و تعالی، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی والے اوڑھنی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ! سودا کر کے تو دیکھے، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسی قدردانی فرماتا ہے۔ ہم لوگ ہی بے قدر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی کہنا پڑا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ دوستوں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال کرنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر جذب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دوستوں، دیکھا محنت و مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی یوں بدلہ دیا کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم فرماتا ہے تو کوئی اگر اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا اور یقیناً فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔